الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى والمقتدى وعلى آلہ وأصحابہ لنا مقتدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد و صلوات معزز صاحب ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک بیت اللہ شریف، اس کی تاریخ کے حوالہ سے اور پوری دنیا کے اندر حرم پاک بیت اللہ کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے، اور تیسری چیز اس کے دوسرے بانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ان کے معاون رہے، ان کے حوالہ سے آج کے خطبہ میں ہم بات کریں گے۔ سورہ بقرہ شریف، اس کی آیت مبارکہ نمبر 125 125 اس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ حوالہ میں ہر دفعہ خطبے کی آیت کا آپ کو اس لیے دیتا ہوں، میرا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر اس آیت کو جو خطبہ میں پڑھی جاتی ہے، اس کو ایک بار آپ خود بھی پڑھا کریں، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس کی تفسیر سن کے جاتے ہیں، اس میں کھول کر اس کو جب آپ پڑھیں گے اور پھر ان نکات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اور زیادہ آسان سمجھنے میں بہتر ہو جائیں گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جتنے خطبات یہاں سے مجھ سے سنتے ہیں، آپ گھر جا کے جب قرآن کو آپ کھولیں گے تو بہت سارا ذخیرہ علوم کا آپ کے پاس خود ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کو وہ ریفرنسز، آپ کو وہ حوالے یاد ہوتے چلے جائیں گے، اور کل جب آپ لوگوں میں بیٹھ کر کوئی بات کریں، کوئی ذکر کریں اس خطبے میں سے کسی بات کا، تو آپ کو وہ حوالہ یاد ہوگا کہ جی فلاں آیت، فلاں پارہ، فلاں سورہ، اس میں میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی اور مجھے اب بھی یاد ہے۔ تو اس سے کم از کم صرف خطبات سن کر جو آیتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی، وہ بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس علوم کا آ جائے گا۔ اس لیے کہ یہ خطبہ جمعہ جو ہے ماشاءاللہ آپ
میں دیکھتا ہوں کہ 1 بجے ہمارا خطبہ شروع ہوتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ 1 بجے اس کو شروع کر دیتا ہوں. آپ لوگ سارے ٹائملی آ جاتے ہیں تو آپ یہاں جو آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ کا ہمارا یہ خطبہ ہوتا ہے، تقریباً 35-38 منٹ کا، تو اس میں آپ کو بیٹھنے کا فائدہ ہو، آپ کا وقت ضائع نہ ہو. آپ آئے ہیں، آپ نے وقت نکالا ہے، اور جمعۃ المبارک کی جو بنیادی اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی خطبہ ہے جمعۃ المبارک. اب اس میں آپ جو بنیادی چیز سیکھنے آتے ہیں، نماز تو 4 رکعتوں کی بجائے 2 ہو جاتی ہے. یہ غور طلب بات ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جمعے میں کوئی زیادہ نماز نہیں ہے، بلکہ نماز تو بہت تھوڑی ہو جاتی ہے جمعے کے اندر، کہ 4 کی جگہ 2 فرض رہ جاتے ہیں، 2 فرض پڑے جاتے ہیں. بس فرض صرف 2 ہوتے ہیں جمعے کے اندر، باقی تو ظاہر ہے سنتیں ہیں یا نوافل ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کو اتنا مقام دیا کہ رکعتیں بھی کم کر دی لیکن ثواب اور درجہ بہت زیادہ بڑھا دیا؟ تو اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے جو خطبہ رکھا ہے، عربی خطبہ تو آپ کو سمجھ نہیں آتا، ظاہر ہے عربی زبان ہماری ہے نہیں، مجھے سمجھ آ رہی ہوتی میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن سننے والوں میں سے تو شاید کوئی ایک آدھا ہو جس کو سمجھ آ رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، وگرنہ بس برکتاً سن لیتے ہیں. اصل خطبہ تو یہ ہے جو میں اردو زبان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، قرآن کی آیت، تفسیر، حدیث. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے، یہاں اگرچہ لائیو بھی ہمارا چل رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے لوگ جتنے بھی ہمارے خواتین و حضرات ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی، باہر بھی، جس جگہ ملک سے باہر بھی ہمارے لوگ الحمدللہ سنتے ہیں. تو اس میں آپ چونکہ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو زیادہ اٹینٹیو اور توجہ سے بیٹھنا چاہیے، چونکہ آپ براہ راست میری باتوں کو سن رہے ہیں. تو آیت کون سی ہے سورہ بقرہ کی جناب؟ 125. سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 125، 125. اس کو آپ گھر جا کے بھی دیکھیے گا، چونکہ اس کے آگے اور پیچھے جو آیات ہیں وہ آیات بھی اگر 1-2 آپ پہلے اور 1-2 بعد میں دیکھیں گے تو آپ کے لیے اور زیادہ مزیدار یہ خطبہ بن جائے گا. اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا وَإِذْ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے، جعلنا البیت، جب ہم نے بنا دیا بیت کو. اب یہاں لفظ آیا ہے بیت. بیت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر باتا یبیت و بیتن، اس کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا. بیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رات گزارنا. جب کوئی شخص کسی کے ہاں جاتا ہے، اس کے ہاں مہمان ٹھہرتا ہے یا رکتا ہے، تو اس کے گھر میں جب وہاں پہ وہ رات گزارتا ہے تو اہل عرب کہتے تھے ہوا الرجل، اس کا نام لیتے تھے، قد باتا، کہ فلاں آدمی نے آج رات میرے ہاں گزاری ہے، وہ رات میرا مہمان تھا. تو بیت کا معنی کیا ہوا؟ شب گزاری کرنا، رات گزارنا، کسی کے ہاں ٹھہرنا. جب آپ رات کسی کے ہاں گزارتے ہیں تو اسے عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ بیت. یہ بڑا مزیدار خطبہ ہوگا، آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. میں چاہ رہا ہوں گا کہ عربی لفظوں سے پہلے آپ کو بتاؤں اور پھر آپ کو اس کے معنی کی طرف لے کے آؤں. اب بھائی ہم تو بیت اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کا گھر، اور یہ بیت کا معنی ہوا رات گزارنا. یہ تو کوئی معنی قریب کا بنتا ہی نہیں ہے. کہاں اللہ کے گھر کی بات اور کہاں رات گزارنا. تو یہ ہمیں نام غلط بتایا گیا، ہم تو آج تک بیت اللہ کہتے رہے، بیت اللہ، بیت یا بیت حرم. تو وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر پہلے کوئی گھر نہیں تھا جہاں کوئی رات گزارتا. لوگ کہاں رات گزارتے تھے؟ چٹیل میدانوں میں، درختوں کے نیچے، فرش پر، زمین پر، کھلے آسمان کے نیچے. اور جو سب سے بڑا ان کا محل تھا لوگوں کا اس زمانہ میں، وہ درخت ہوا کرتا تھا.
یعنی آج اگر آپ سمجھیں کہ دنیا کا جو جناب تاج محل یا وائٹ ہاؤس ہے، اس وقت کے لوگوں کا وہ کیا تھا؟ ایک درخت بس۔ اب جب سیدنا آدم علیہ السلام، اس کی ہسٹری میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، آپ ظاہر ہے بطور آزمائش کے دنیا میں آپ کو بھیجا گیا، شجر ممنوعہ آپ نے تناول فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے اس دنیا میں بھیجا۔ اب اس سے اہل حق نے ایک اور معنی بھی نکالا ہے، درمیان میں ضمناً وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ اہل حق یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص دنیا میں آ کر یہ نہ خوش فہمی رکھے کہ میں یہاں خوش رہوں گا۔ دنیا میں کوئی شخص خوش نہیں رہ سکتا، کوئی شخص، چاہے نیک ہے، چاہے برا ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی رعایا ہے، یہاں کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں خوشی کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا، ہمیں یہاں بطور سزا کے بھیجا گیا ہے، اور جو ملزم ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے، اس کو زندگی میں کبھی خوشیاں دینے کے لیے جیلوں میں نہیں بھیجا جاتا۔ تو ہم یہاں سارے آئے ہیں بطور سزا کے۔ اس لیے جس کو بھی آپ ملیں گے وہ کہے گا کیا کریں جی، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ کسی کو مال کی پریشانی ہے غربت کی وجہ سے، کسی کو غربت تو نہیں ہے، مال و زر تو بہت ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، لیکن اس کو پریشانی اولاد کی وجہ سے ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے مال و زر تو بہت ہے، بادشاہی بھی بڑی ہے، پروٹوکول بھی بڑا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ جناب اپنی عزت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے۔ آپ دنیا کے اندر کیا اپنے پاکستان میں آ جائیں، پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہے آپ کا صدر ہے، اور فورسز میں آپ کا آرمی چیف ہے، آپ ان دونوں سے پوچھ لیں اور پوچھیں آپ خوش ہیں؟ دونوں خوش نہیں۔ اس وقت جو آپ کا ایگزیکٹو سیٹ، سب سے بڑی سیٹ پاکستان کی ایگزیکٹو سیٹ ہے، وہ ہے پرائم منسٹر کی، وزیر اعظم پاکستان کی۔ آپ اس سے جا کر پوچھ لیں آپ خوش ہیں، راضی ہیں؟ وہ خوش نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، قضات کی سب سے بڑی سیٹ جو ہے وہ ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اسلام آباد میں تشریف رکھتے ہیں، وہ اس وقت سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے منصب پر بیٹھے ہیں۔ آپ ان سے جا کے پوچھ لیں آپ خوش ہیں، راضی ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ وہ اتنی پریشانیاں سنائیں گے کہ آپ کہیں گے میں خوش ہوں، یہ شخص بہت پریشان ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پتہ چلا نہ منصب خوشی کا ذریعہ، نہ مال خوشی کا ذریعہ، نہ عہدہ خوشی کا ذریعہ، نہ اولاد خوشی کا ذریعہ، نہ کوئی عہدے اور آپ کی ریل پیل اور لوگوں کا دائیں بائیں آگے پیچھے ہونا خوشی کا ذریعہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں ہم امتحان گاہ میں جولاگاہ میں آئے ہیں اور بطور آزمائش کے آئے ہیں۔ ہاں اگر اس آزمائش میں کوئی اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہو جائے گا، اور اللہ نے بتایا جو اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا اور امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ خوش ہو گیا، مطمئن ہو گیا۔ مولا وہ کون سا آدمی ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ بھی میری اسی دنیا میں رہتا ہے اور وہ کامیاب طالب علم ہے، کامیاب انسان ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کے ذاکر بن گئے انہیں اللہ نے مطمئن دل عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب آگے آئیے، یہ درمیان میں ضمن ایک بات میں نے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا، دنیا میں تشریف لے آئے، امتحان کے طور پہ آئے، سزا کے طور پہ آئے، آزمائش کے طور پہ آئے، تو ایک اکیلا شخص اتنی بڑی روئے زمین ہے۔ گھر میں اگر آپ کبھی گھر والے گھر سے چلے جائیں نا، اور چھوٹا سا گھر ہو، 1.5 مرلے کا 2 مرلے کا، اس میں بندہ اکیلا ہو تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اور بندہ پوری روئے زمین میں اکیلا ہو تو اس کا حال کیا ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اب پوری روئے زمین پہ ایک شخص، اب وہ کہتا ہے اور تو کچھ نہیں ہے، تو کیوں نہ کوئی ایسا ہو جائے، ایسا معاملہ ہو جائے کہ اللہ کا کوئی ذکر ہی کر لیا جائے، اللہ کے ذکر کی کوئی بات ہو جائے۔ تو بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں جناب سیدنا آدم علیہ السلام، اے میرے مالک، تو نے آسمانوں میں مجھے بیت معمور میں رکھا تھا، وہاں ملائکہ طواف بھی کرتے تھے،
وہاں تیرا ذکر بھی کرتے تھے، اس کی جانب منہ کر کے عبادات بھی کرتے تھے، لیکن میرے مالک اب زمین پہ میں آ گیا ہوں، میرے پاس نہ کعبہ ہے جس طرف میں منہ کروں، نہ میرے طرف کوئی ایسی توجہ کی جگہ ہے، قبلہ ہے، قبلہ کا معنی ہوتا ہے توجہ کی جگہ، اس لیے ہم اس کو قبلہ کہتے ہیں، توجہ کی جگہ۔ سامنے بھی اس کا معنی ہوتا ہے قبل، اور قبل کا معنی طرف بھی ہوتا ہے، سمت، ڈائریکشن، یہ چاروں معنی، اس لیے ہم اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ کوشش کیا کریں جو جس چیز کا نام ہو اس کی وجہ تسمیہ جانا کریں، جب آپ اس کی وجہ تسمیہ جان کے اس کی اصل میں جائیں گے تو آپ کو وہ لفظ بولنے کے اندر بڑا سکون اور چاشنی محسوس ہوگی، تو اس لیے قبلہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا میرا کوئی قبلہ تو ہو جس طرف میں منہ کروں، ویسے تو ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم جدھر بھی چہرہ کرو ادھر اللہ کا ہی چہرہ ہے۔ اب جب آپ نے یہ بات عرض کی، اللہ نے آپ کی اس بات کو قبول فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، میں جبریل کو بھیجتا ہوں، اور اسی بیت معمور کی سیدھ میں زمین پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمہیں صبح کے لمحے کے اندر جھانک کا نشان نظر آئے گا، اور وہاں چلے جانا، اور جبریل تمہاری معاونت کریں گے اور کچھ پتھر وہاں پر رکھ دیں گے، اور جنت سے وہ پتھر آئیں گے اور وہ تمہارا قبلہ بن جائے گا، وہ تمہاری توجہ کا مرکز بن جائے گا، وہاں جا کے اس کا طواف بھی کر لینا، اور اس کی طرف منہ کر کے جہاں پر ہو اللہ کے حضور نماز یا عبادت جو بھی ہے نوافل ادا کرتے تھے وہ نوافل بھی ادا کر لیں۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، یہ آج جس جگہ یہ بیت موجود ہے، بیت موجود ہے، بیت اللہ جہاں آج موجود ہے، بالکل اسی جگہ پر آپ تشریف لائے، اور ایک جھاگ جو ہے وہ اوپر بڑھی اور نشان پڑ گیا، اور وہاں پر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ رکن یمانی جنت سے لے کے آئے، حجر اسود جنت سے لے کے آئے، اور کچھ اور پتھر تھے، وہ کچھ یہ جب طوفان نوح آیا تو وہ واپس جنت میں چلے گئے، پتھر اور لے آئے جنت سے اور یہاں پر آ کر رکھ دیے گئے، اور آپ نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا، توجہ کا مرکز بنا لیا، قبلہ گاہ بنا لی، جس کی طرف توجہ کر کے آپ نے ایک تو طواف بھی شروع کر دیا ان پتھروں کے ارد گرد، اور ساتھ عبادات میں آپ مگن ہو گئے۔ یہ اس کی ہسٹری ہے۔ یہ سب سے پہلا بیت اللہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سب سے پہلا بیت اللہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے اس شکل میں۔ یہ تو کئی شکلوں کے بعد تبدیل ہوا، بہت ساری شکلیں اس کی تبدیل ہوتی گئیں، اور اس وقت یہ جو ہمارے پاس اس وقت جو آپ کو یہ کعبۃ اللہ نظر آتا ہے، بڑی تبدیلیوں میں اس میں ہوئیں، حجاج بن یوسف، اور اس کے بعد جو ہے اور بھی تبدیلیاں، آخری جو زیادہ حجاج بن یوسف جو ہے اس نے جب گرایا تھا تو تبدیلیاں کی، لیکن یہ والا جو اس وقت خانہ کعبہ ہمارے سامنے بیت اللہ ہے، یہ مصر کا ایک بادشاہ تھا، یہ جس کا نام تھا مراد، سلطان مراد بن احمد، یہ اس کا بنایا ہوا قبلہ جو اس وقت موجود ہے، مصر کا بادشاہ اس نے۔ اور ایک جو روایت دوسری بنتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مصر میں تو یہ بعد میں آئے، بیسیکلی پہلے یہ استنبول کے تھے، جس سے قسطنطنیہ پرانا اس کا نام ہے، اور پھر وہاں یہ بادشاہ بنے، اس علاقے میں بھی رہے لیکن وہاں سے مائگریٹ کر کے چلے گئے، اور جو زیادہ روایات میں نے دیکھی ہیں صحیح روایت یہی ہے کہ یہ قسطنطنیہ کے ہی بادشاہ تھے، جس کو اب جدید نام استنبول کہتے ہیں، جو کیپٹل ہے ترکی کا، اس کے بادشاہ تھے سلطان مراد بن احمد۔ انہوں نے اس کعبہ کی جو آخری آج ہمارے پاس یہ شکل موجود ہے یہ ان کی بنائی ہوئی، اس پہ آگے میں جاؤں گا، خطبے کے آخری حصے میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا کہ کس کس بادشاہ نے اس کو تعمیر کروایا اور کیسے ہوا اور اس کی کیا کیفیت ہے۔ اب بات میں اس کر رہا تھا کہ جب یہ بن گیا تو آپ نے اس کو تھوڑا سا اور بلند کیا، کچھ آپ نے پتھر اور زیادہ نکالے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ اس کے اندر تشریف لے گئے، اس کی دیواریں ہوئیں، اور آپ نے ایک رات اس کعبے کے اندر گزاری حضرت آدم علیہ السلام۔ اب یہ پہلی رات تھی جو درخت کے نیچے نہیں گزاری گئی تھی، ایک دیوار جیسی بھی دیوار بنائی گئی، ظاہر ہے اس طرح کی تو وہ بڑی فرنش دیوار نہیں تھی، بس پتھر جیسے عام طور پہ رکھ لیے جاتے ہیں، کسی جگہ پر پتھر جوڑ لیے جائیں تو وہ پتھر جڑے ہوئے تھے، اور ایک دیوار کی شکل بن گئی،
اور حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار اس کے اندر ایک رات گزاری جس بنیاد پر اس کا نام پڑ گیا بیت. یہ تب سے چلا آ رہا ہے بیت اللہ. اب سمجھے رات گزارنا، بادا یبیت و بیتن، کہ یہ رات گزارنے کے معنی میں بیت کہاں سے آ گیا. ایک تو پہلی ہسٹری اس کی یہ بیان کی جاتی ہے. تاریخ ابن خلدون اور تاریخ ابن عساکر اور تاریخ طبری تینوں نے یہی بات لکھی ہے، اور یہ متفقہ بات ہے کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں. اب تاریخ طبری جو ہے یہ 310 ہجری میں ان کا وفات کا سال ہے، تو ظاہر ہے ایک بڑے قرون اولیٰ کے یہ لوگ ہیں اور بڑے عظیم لوگ ہیں یہ مورخین، اور ان کا نام بڑا معتبر ہے تاریخ کے اندر. اسی طرح تاریخ ابن خلدون ہے اور اسی طرح تاریخ ابن عساکر ہے. یہ بڑے لوگ ہیں جن کی تاریخ پر کوئی شخص جرا نہیں کرتا، اور یہ متفقہ تاریخ ہے. اس کے بعد جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اب اس کے لفظ لفظ کے ساتھ میں آپ کو ساتھ چلانا چاہ رہا ہوں. وَإِذْ، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب جعلنا البیت، جب ہم نے بنا دیا اس بیت کو. اب بیت کا معنی سمجھ گئے، اس کے لیے میں نے پوری آپ کو وضاحت اور اس کا پس منظر بیان کیا کہ بیت کا معنی رات گزارنا، اور اس کا نام بیت کیوں بن گیا کہ دنیا میں پہلی رات ایسی تھی جو کسی ایک دیوار کے اندر گزاری گئی. بیت رات گزارنا. اس کے بعد فرمایا گیا اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً. مثابہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کو لوگ کہتے ہیں نا ثواب، بھئی یہ کام کرو اللہ تمہیں ثواب دے گا. اچھا یہ ثواب کی ہسٹری بھی سن لو کہ ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے. ثواب بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اگر کسی کو عربی سے کوئی تھوڑی بہت ہی دلچسپی ہو، یا وہ کبھی اس نے کوئی عربی کی بات چیت سنی ہو، تو یہ جو کپڑا ہوتا ہے نا، کپڑے کو عربی زبان میں ثوب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ثوب. کپڑا، جو بھی کپڑا ہو، یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا ہے. اس کے علاوہ یہ میری جیب میں رومال ہے، یہ ہنکرچیف، اس کو یہ ثوب ہے. ٹھیک ہے. کسی نے سر پہ ٹوپی رکھی ہے دھاگے کی کپڑے کی، وہ ثوب ہے. کوئی تولیہ اوپر رکھا ہوا ہے، مفلر رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ثوب ہے. تو کوئی بھی جو کپڑا ہے اس کو ثوب کہتے ہیں. تو بھئی کپڑے کا تعلق اب ثواب سے کیا ہوگا؟ ہم ثواب کہتے ہیں بھئی یہ کام کرو اللہ تمہیں ثواب دے گا. اب ثواب بنا ہی ثوب سے ہے، کپڑا. تو یہ کیا ہوا پھر؟ اس لیے میں کہتا ہوں غور کیا کریں لفظوں پہ، ایک ایک لفظ پہ غور کریں. چونکہ ہم سارے اجمی ہیں، ہم بیسیکلی غیر عربی ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. جو لفظ ہم نے سنا اس کو چلا دیا، لیکن ہر ایک کی اپنا الگ ڈکشنری ہے. ایک بہت بڑی کتاب ہے امام راغب اصفہانی کی، اس کتاب کا نام ہے مفردات القرآن. اتنی موٹی کتاب ہے. انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے الفاظ عربیہ کو، قرآنیہ کو، ایک ایک لفظ کو لے کر اس کی اصل کو بیان کیا. بڑی کمال کی کتاب مفردات القرآن، یہاں میری لائبریری میں رکھی ہوئی ہے. بڑی زبردست کتاب ہے. تو آئیے اب اس کا میں وضاحت سناؤں آپ. بنیادی طور پر صاب یا صوب، مثابہ جو قرآن کا لفظ آیا ہے، مثابہ کہتے ہیں وہ چیز جو بار بار آپ کو ملے. جو چیز بار بار آپ کے ساتھ ملے، آپ کے ساتھ ٹچ ہو، آپ کے ساتھ وہ رہے اور آپ کے ساتھ ملتی رہے، اسے عربی میں ثوب کہتے ہیں. کپڑے کو ثوب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بار بار ہمارے جسم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب سمجھ آئی کہ اس کو ثوب کیوں کہتے ہیں. یہ ثوب اس لیے بنا کہ یہ بار بار ہماری باڈی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. اب مثابتاً ثواب بھی اسی سے بنا ہے. ثواب وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو بار بار عطا کی جاتی ہے، بار بار آپ کو دی جاتی ہے. یہ کام کرو ثواب ملے گا، یہ کام کرو ثواب ملے گا، یہ کام کرو ثواب ملے گا. تو کیا پتا چلا؟ جس کا تعلق بار بار آپ کے دل کے ساتھ، آپ کی سوچ کے ساتھ، آپ کے قلب کے ساتھ، آپ کے جسم کے ساتھ، آپ کے اعمال کے ساتھ، آپ کے نامہ اعمال کے ساتھ جو بار بار ٹچ ہوتی ہے، ملتی ہے، اور اس کا تعلق آپ کے ساتھ، اس کا تعلق آپ کے ساتھ، آپ کا تعلق اس کے ساتھ بار بار جڑتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ثواب. کیا کہتے ہیں؟ ثواب. اب سمجھ آ گیا
کہ اس پر ثواب ملے گا، کس کی وجہ کیا ہے؟ ثواب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو لوگ کہتے ہیں اجر، بلکہ یہ کیا ہے؟ ثواب وہ عنایت ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو بار بار دی جاتی ہے۔ اب آئیے قرآن کے اس لفظ کی طرف، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، بیت بھی ہو گیا، اس بھی ہو گیا، اب تیسرا لفظ آ گیا مثابہ، ہم نے اس بیت کو بنا دیا مثابہ۔ کیا مطلب؟ ایک تو عام معنی ہے جو سب کو سمجھ آتا ہے کہ اس سے ثواب ملے گا۔ کیا ثواب ملے گا؟ روح البیان کے صاحب نے تفسیر میں بڑا پیارا نقطہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، عربی تفسیر ہے، بڑی زبردست ہے، اور حرم میں یہ پڑھائی بھی جاتی ہے، اہل عرب اس کو پڑھتے ہیں، لائبریری میں میرے پاس موجود ہے، تفسیر کبیر ہے میرے پاس رکھی ہے عربی میں، وہ بھی امام فخر الدین رازی کی۔ انہوں نے یہ بھی بات لکھی، فرمایا کہ اس گھر کو مثابہ اس لیے کہا گیا کہ جو شخص ایک بار اس گھر تک پہنچ جاتا ہے اس کی تمنا رہتی ہے یا اللہ بار بار مجھے اس گھر کی زیارت عطا فرما دے۔ اس لیے فرمایا گیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابًا، ہم نے اس بیت کو مثابہ بنا دیا، ثواب والا بنا دیا۔ ثواب اس معنی میں کہ ہر حاجی کی یہ تمنا ہے، ہر زائر کی یہ تمنا ہے، ہر معتمر کی یہ تمنا ہے، چاہے وہاں گیا ہے یا نہیں گیا، وہ گھر میں بیٹھا ہے، ایک تمنا لے کے بیٹھا ہے، اے میرے مالک مجھے بار بار اپنے گھر کا دیدار کروا دے۔ چاہے کسی نے دیکھا ہے وہ بھی تڑپ رہا ہے، جو دیکھ کے آیا ہے وہ بھی تڑپ رہا ہے، دونوں میں تڑپ موجود ہے۔ کوئی نہیں جا رہا وہ گھر میں تڑپ رہا ہے، کوئی گیا ہے واپس آ رہا ہے پھر تڑپ رہا ہے، مولا ایک بار گھر کا دیدار کروایا ہے، اگلے سال پھر دیدار کروا دے۔ بار بار یہ تڑپ ہے، اس لیے فرمایا پیارے حبیب، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو لوگوں میں بیان کر دیجئے۔ دنیا میں ہر ایک کے بڑے گھر ہیں، ایک دفعہ دیکھو گے، دو دفعہ دیکھو گے، تمہارا دل بھر جائے گا، لیکن یہ گھر اللہ کا گھر وہ گھر ہے جس کو 1000 بار بھی دیکھو گے تڑپ کم نہیں ہوگی، تڑپ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے قرآن کی روح سے یہ کیا ہے؟ مثابہ۔ اللہ کا گھر کیا ہے؟ مثابہ۔ بار 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 یہ ذوق، بار بار یہ محبت، اور شاعر نے کہا تھا کہ برز بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جیسے جیسے زیادہ جاؤ گے محبت اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، شدت آتی چلی جائے گی۔ آگے بڑھیے، مثابۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے مثابہ ہے۔ آگے فرمایا گیا وَأَمْنَا، اور یہ گھر اللہ کا جو گھر ہے یہ جائے امن ہے۔ اور کیسی جائے امن ہے؟ ساری کائنات میں واحد یہ جگہ ہے جو امن کی جگہ، اور اتنی امن کی جگہ ہے، اتنی امن کی جگہ ہے کہ دنیا کا کوئی مجرم بھی آ کر اگر بیت اللہ کے ساتھ چمٹ جائے، کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹ جائے، سارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے اس مجرم کو وہاں مارا نہیں جائے گا، اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم کعبہ کے حدود سے باہر آئے۔ یہ سب ائمہ کا متفقہ فتویٰ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، علماء کا بھی صوفیاء کا بھی، کہ جتنا بڑا کوئی مجرم ہو، کعبہ کے حرم کے اندر ہو، اسے تم سزا نہیں دے سکتے، اسے تم مار نہیں سکتے، اسے تم اس جرم کی پاداش میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کیوں؟ وہ ایک ایسی جگہ میں آ گیا ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے یہ امن والی جگہ ہے۔ اچھا، ایک گرامیٹیکلی ایک اگر کوئی گرامر سمجھنے والا بیٹھا ہو تو اس کی بھی میں تسکین کروا دوں۔ یہ جو امنن ہے نا، یہ مصدر بھی ہے، اور مصدر بمعنی اس میں فاعل بھی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ہر جگہ جا رہا ہوتا ہے ریکارڈنگ میں، تو کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے درس نظامی کے لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ بات عرض کروں، بڑی نکتے کی بات ہے کہ مصدر کا معنی ہوتا ہے امن دینا، امن والا ہونا، اور اس میں فاعل کے معنی یہ ہوگا کہ امن دینے والا، یعنی بیت اللہ وہ جگہ ہے جو امن والی بھی ہے، امن دینے والی بھی ہے۔
سبجیکٹ بھی ہے آبجیکٹ بھی ہے. اب سارے سمجھ جائیں گے, انگریزی زبان میں بچے ہمارے نوجوان بھی سمجھ جائیں گے. سبجیکٹ بھی ہے آبجیکٹ بھی ہے کہ امن دیتا بھی ہے امن والا بھی ہے. اس لیے فرمایا امنا. یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اتنی امن والی جگہ ہے کہ یہاں پر کسی شیر اور جنگلی چیتا اور کوئی اور پھاڑنے والی چیز, اللہ نے اس کو حرم کی حدود میں اتنا بے بس کر دیا ہوا ہے کہ اگر شیر بھی آ جائے حرم کی حدود کے اندر تو وہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. کسی نے تجربہ کرنا ہو تو وہاں حرم کی حدود میں شیر کو چھوڑ کے دیکھ لے. کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کر سکے. یہ انسان ہی ہے اتنا جرأت مند جو نافرمانی کرتا ہے. انسان کے علاوہ کوئی اللہ کی زمین پر ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے. صرف واحد انسان ایسا ہے, سب سے زیادہ انعام بھی لیتا ہے, سب سے زیادہ نافرمانی بھی کرتا ہے. انسان وہاں وحشیانہ مزاج بنا لے, ہو سکتا ہے کوئی وہاں پر انسان کسی کی جیب صاف کر لے, لیکن شیر کو بھی وہاں چھوڑو گے اور وہاں کسی اور درندے کو بھی چھوڑو گے. اللہ فرماتا ہے درندے بھی میرے قرآن اور میرے پیغام پہ عمل کرتے ہیں. قرآن نے کہہ دیا امنا, ہم نے اس کو جائے امن بنا دیا ہے, یہاں کوئی بد امنی نہیں پھیلا سکتا. اور جب بھی زمانہ آئے گا کوئی بد امنی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس حرم کے اندر امن کو ہمیشہ قائم رکھے گا. امنا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور اگلی بات وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اس کی وضاحت میں نے پچھلے جمعے کچھ کی تھی لیکن بہت تھوڑی چیزیں کی تھی. اب نئی بات اس سے آگے سنیے, جو پچھلے جمعہ تھی وہ بیان نہیں کروں گا, آگے نئی بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, اب اس سے صحابہ کا عقیدہ بھی سمجھنا, صحابہ کا عقیدہ بھی سمجھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آؤ تمہیں ایک چیز دکھاؤں. حضرت عمر آگے بڑھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کرم نوازی, رحمت آپ کی ذرا نوازی. فرمایا یہ پتھر دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا اس پہ نشان انگلیوں کو دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں. فرمایا تمہیں پتہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول سرکار بہتر جانتا ہے, ہمیں تو نہیں پتہ یہ کیا ہے, آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس پر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے تھے. تو ساتھ ہی حضرت عمر نے عرض کیا, اب صحابہ کا عقیدہ سنیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ نہیں ہیں. اللہ کے رسول ہیں, اللہ نہیں ہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ حضرت عمر نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نماز نہ پڑھا کریں اور اس کو اپنا کعبہ بنا لیں, امام بنا لیں. اللہ اکبر. جہاں قدم لگے ابراہیم علیہ السلام کے, توجہ رہے, نقطہ اشارے سے آگے بڑھ جاؤں گا. جہاں قدم لگے, سرکار نے فرمایا اے عمر مجھے اس کا نہ حکم دیا گیا ہے نہ مجھے کہا گیا ہے, اس لیے میں ایسا نہیں کرتا. جو ہی آپ نے جملہ بولا اسی رات, حدیث پاک میں آتا ہے اور تمام مفسرین نے لکھا ہے, رات ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیا مبارکہ یہ نازل فرمائی 125 سورہ بقرہ کہ یہ الفاظ نازل فرمائے, اور جبریل کے پاس حکم دیا, فرمایا جبریل جاؤ میرے عمر نے ایک بات کی تھی اور آرزو کی تھی, جاؤ میرے محبوب کو یہ آیت دے کے آؤ. کیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, مقام ابراہیم کو تم اپنی جائے نماز بنا لو. سیدنا فاروق اعظم کی دعا پوری ہو گئی, تمنا پوری ہو گئی, خواہش پوری ہو گئی. آگے بڑھیے. اور اب قیامت تک وہاں نفل پڑھے جاتے ہیں, ضرور پڑھے جاتے ہیں, اور وہاں آ کے پڑھے جاتے ہیں. جائے نماز سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے, نہیں, اس کے سامنے کھڑے ہو کے. اس سے مراد قبلہ مراد ہے. توجہ, سامنے چہرہ. وقت میرا ختم ہو رہا ہے, ایک آدھا منٹ آگے بڑھوں. اللہ اکبر. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. یہ ساری بات پوری نہیں ہوگی, آیت حصہ یہ رہ جائے گا. یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہیں آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں, ان کا جو نام ہے
چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھیپے تک اولاد نہیں ہوئی تھی، آپ لا ولد تھے، آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ اللہ سے ایک دعا کرتے تھے، اسماعیل اسماعیل اسماعیل، اسما کا معنی ہوتا ہے سن لے، اور عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں ایل، عبرانی زبان میں اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ ایل۔ تو ترجمہ کیا بنا؟ عربی کا لفظ اسما اور ایل کو ملایا تو ترجمہ بنا اے میرے اللہ میری دعا سن لے، اے اللہ میری مراد سن لے، اے اللہ میری عرضی سن لے۔ تو آپ بار بار عرض کرتے تھے اسماعیل اسماعیل اسماعیل، اے اللہ میری دعا سن لے، میں لا ولد ہوں، میری اولاد، میرا بھی کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صاحبزادہ عطا فرمایا سیدہ ہاجرہ کے بدن سے، جو بڑی شہزادی تھی اور مصر کے بادشاہ کے پاس قید تھی۔ وہ ایک لمبا قصہ ہے، وہ کبھی انشاءاللہ اگلے خطبے میں آ جائے گا۔ تو جب آپ نے، اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کو ایک صاحبزادہ دیا تو آپ نے چونکہ دعا یہی کرتے تھے اسماعیل، اے اللہ میری دعا سن لے، آپ نے فرمایا اب اس کا نام میں کوئی نیا نہیں رکھتا، جو دعا مانگتا تھا اس کا نام بھی وہی ہو گیا، اسماعیل۔ یہ آپ کے نام کی وجہ تسمیہ ہے، اور اسماعیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میری دعاؤں کو سن لے۔ یہاں سے اگلے خطبے میں بات کریں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔